ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں خوب محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ دو جہاں کی کامیابی بھی حصول رضائے الہی ہے، اور زندگی کا مقصد بھی اللہ کریم کی رضا حاصل کرنا اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ خود اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے رہا کرو اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا کرو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ کل ما یتوسل بہ الی الشیء، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے، اس ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ کی ختم نبوت کے بعد، یعنی چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کریم تک پہنچانے کا فریضہ اب آپ کی امت کے علماء، فقہاء، صوفیاء، یہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تو انسان اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہی جو عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا اور میں اس راستہ پر پابندی سے چلوں گا، اس عہد و پیمان کا نام ہی بیعت ہے۔ تو گویا بیعت حقیقت میں کسی اللہ کریم کے نیک بندے کے ہاتھ پر یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی میں کوشش کروں گا، یہ عہد ہے۔ یہ عہد اللہ کریم کی سنت ہے کہ اللہ نے بھی عالم ارواح میں ہم سب سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ جب ہم سب کی روحوں کو پشت آدم سے نکال کر عہد لیا، الست بربکم قالوا بلی، تو گویا اللہ کریم نے بھی عہد لیا۔ تو عہد اس لیے لیا جاتا ہے کہ بندہ پختہ ارادے کے ساتھ مقصود کی طرف چل نکلتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و خدمت کرنے کا عہد عالم ارواح میں انبیاء کرام سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو یہ عہد لینا یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ کریم نے بھی اپنے بندوں سے اپنی ربوبیت کا اور اپنے نبیوں سے حضور نبی کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد لیا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام سے مختلف طرح کے عہد لیا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک بیعت اسلام ہوتی تھی کہ جب ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر اسلام قبول کرتا تو اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام فرماتے 7 طرح کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی، اور انہی مختلف بیعتوں میں ایک بیعت
بیعت توبہ یا بیعت تقوی بعض اسے کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کی بیعت لینا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کا عہد لینا۔ تو اس کے پر دلائل کے طور پر بہت سی احادیث علماء کرام نے نقل فرمائی ہیں۔ بہرحال جب آدمی بیعت کرتا ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں نا کہ ہر بندہ مومن کا مقصود اللہ کریم ہے، اور بیعت کا مقصد بھی اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا مین اللہ کریم کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو کسی ایسے بندے کو جو ہمارے ذہن میں خود اللہ کی رضا یافتہ ہو اور رضا کے راستے پر چل رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرنا یہ بیعت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب واضح بات ہے جب اللہ تک پہنچنا ہے تو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس وسیلہ سے مراد بھی بیعت مرشد لی گئی ہے، یعنی مرشد مراد لیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قول جمیل میں فرماتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے، یعنی مرشد کی بیعت کر کے اللہ تک پہنچنا۔